الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره إلى قوله عما يشركون. سورة الزمر. متفق علیہ. محترم حضرات، آج کی جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے. یہودی عالم کو حبر کہتے ہیں. احبار، حبر. احبار اس کا پلورل ہے. بہت سارے علماء اگر ہیں، جیسے ہمارے اسلامی جو مسلمان علماء ہیں جن کو ہم شیخ کہتے ہیں، ویسے ہی یہودی علماء کو حبر کہتے ہیں، احبار. تو وہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا: انہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جتنے آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کو ایک فنگر پر، علی اصبع. اصبع کے معنی فنگر، اصابع اس کا پلورل ہے. والارضین علی اصبع، اور جتنے ارتھ ہیں، جتنے آسمان ہیں، 7 آسمان، تو 7 زمینیں بھی ہیں، تو 7 آسمانوں کو ایک انگلی پر، 7 زمینوں کو ایک انگلی پر. والماء والثرى علی اصبع، اور پانی کو اور خشکی کو اور ساروں کو ایک انگلی پر. والخلائق علی اصبع، جیسے انہوں نے کہا، اور جتنے مخلوق ہیں، جتنی مخلوق ہے ان ساروں کو ایک انگلی پر. مخلوق میں سارے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ساروں کو ایک انگلی پر. ثم یہزہن، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حرکت دیں گے، ہلائیں گے. ثم یہزہن ثم یقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے: انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں. انا الملک، پھر اللہ ریپیٹڈلی کہیں گے: انا الملک، میں بادشاہ ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ یہودی عالم بول رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یعنی ابتسم الگ ہے، یضحک الگ ہے. یضحک ایسا ہنسنا زیادہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ نظر آنے لگے. حتی بدت نواجذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ مبارک نظر آنے لگے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. ہنسی الگ ہے، مسکراہٹ الگ ہے. کہتے ہیں تعجباً، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے؟ تعجباً و تصدیقاً، یعنی تعجب کرتے ہوئے اور اس یہودی عالم کی بات کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح کہا، اور تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی: وما قدر اللہ حق قدرہ
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہنسا مسکرائے، اس لیے مسکرائے پہلے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین، ان ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدر، اس کی عظمت، اس کی منزلت کا اندازہ لگائیے. ہم انسان کتنے نادان ہیں کہ دنیا میں سب کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے. اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ جو ساتوں آسمان، ساتوں زمین کو ایک انگلی پر اٹھا لے، کیا وہ اللہ ہم سے بے خبر ہے؟ ہماری حرکتوں، ہماری سازشوں، ہمارے شب و روز کے مکر و فریب کا اللہ کو علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ آپ کو مجھے پکڑ سکتا ہے. تو اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس کو کہاں پکڑ لیں، کیسے پکڑ لیں. اللہ کی پکڑ آتی ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کیسے پکڑتا ہے. کسی کو عزت سے پکڑ لے گا، کسی کو صحت سے پکڑ لے گا، کسی کو اس کو غربت میں مبتلا کر کے پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ عجیب عجیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پکڑ سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت میں رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کا یہ مطلب بھی تھا کہ یہودی اتنا بڑا عالم جو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قدر و منزلت ہے، اس کے باوجود بھی یہودیوں نے کیا کہا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بھی دیتے نہیں. اللہ ہاتھا، دو ہاتھ بھی نہیں، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ. تو مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ہاتھ والا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اندر انہوں نے ریمارک پیدا کیا اللہ کو دو ہاتھ نہیں ہیں. وقالت الیہود ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، دیتے نہیں کیا. اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا، کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کھلے ہوئے ہیں. اللہ خوب دیتے ہیں. ينفق كيف يشاء، اللہ جس کو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے دیتے ہیں. سحاء اللیل والنہار، دن رات جب سے دنیا بنی ہے ساروں کو اللہ تعالیٰ دیتے آئے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. کتنا کم ہوا کہ سارے سمندر میں اگر سوئی ڈبوئی جائے، نیڈل اگر سی میں ڈبوئے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جتنا پانی لگ کر آتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے عالم کی بات پر مسکرائے. ایک ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو جانتے اور مانتے ہوئے انکار کرنے پر. ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان. کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ قبضتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد طاقت اور سلطنت لیتے ہیں. یہ تعویل ہے، ایسے کرنے کی گنجائش نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی بات کہی ہم مانیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں اس کو ہم تعویل نہیں کریں گے. بلا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکیف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمارا اللہ بڑا قدر و منزلت والا ہے، وہی عبادت کا اکیلا لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک صرف اسی کی عبادت کرنے اور سارے مسلمانوں کو، سارے دنیا کے لوگوں کو اسی کی عبادت کی طرف بلانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.